مولانا شاہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، خوش آمدید کہتے ہیں اور جانشین شیخ القرآن، جانشین شیخ القرآن زندہ آباد، جانشین شیخ القرآن۔ ہم ایوان اقبال آمد پر حضرت کے انتہائی مشکور ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ایک منٹ، ہم جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب کو ایوان اقبال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعروں کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر بخاری سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، نوجوانان توحید و سنت۔ استقبال ہو گیا۔ یونٹ شیخ القرآن کی جانب سے نوجوانان توحید و سنت پنجاب کے امیر محترم حضرت مولانا مفتی نعیم الرحمن صاحب اور NTS کی باقی تمام مجلس عاملہ و شورا اور بالخصوص شہزادہ اہل سنت پیر و مرشد پیر سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور میں آج یہاں کچھ بیان کرنے نہیں آیا، بلکہ ان اکابر کی زیارت کرنے اور ان اکابر کے بیانات سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ صرف اپنی حاضری لگوانے کے لیے آپ کے سامنے مائک پر حاضر ہوا ہوں۔ ہماری گزشتہ دنوں پیر و مرشد سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت فیوضہم سے کراچی میں ایک تفصیلی ملاقات ہوئی تو ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ جس طرح پورے پنجاب کے اندر آرٹس کونسل ہال ملتان، آرٹس کونسل ہال سرگودا، آرٹس کونسل ہال راولپنڈی اور ایوان اقبال میں جس طرح عظیم الشان کنونشن اور سیمینار منعقد ہوتے ہیں، ہم نے یہ محسوس کیا کہ حضرت شاہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں بھی ایک ایسا ہی سیمینار منعقد ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ یونٹ شیخ القرآن کے شاہینوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رجب المرجب کے مہینے میں 5 مارچ کو انشاءاللہ العزیز آرٹس کونسل ہال کراچی کے اندر سیرت محمد الرسول اللہ سیمینار کا انعقاد کریں گے انشاءاللہ، جس میں ہم اپنے پنجاب NTS کی پوری قیادت کو انشاءاللہ دعوت دینے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اکابرین اشاعت التوحید و سنہ اور اکابرین نوجوانان توحید و سنت ہماری اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے اور ہم پر دست شفقت رکھتے ہوئے انشاءاللہ کراچی تشریف لائیں گے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس فقید المثال توحید و سنت کنونشن میں لاہور سے حضرت مولانا اسد اللہ فاروق صاحب محتمم جامعہ منظور الاسلامیہ، حضرت مولانا علامہ یونس حسن صاحب امیر تحریک امتناع قادیانیت آرڈیننس، اور حضرت مولانا عاصم مخدوم صاحب جو کہ توحید و سنت کے عظیم ترجمان ہیں، وہ ہمارے اس عظیم الشان کنونشن میں تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام معزز علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
اب آپ کے سامنے فاتح مذاہب باطلہ، شیر اشاعت، للکار اشاعت، مناظر اسلام، قاطع شرک و بدعت، حامی توحید و سنت حضرت مولانا علامہ خضر حیات صاحب بکروی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ صاحب سے کہ مائک پہ تشریف لائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائیں، آپس میں بات نہیں کریں، اور جو ایوان اقبال کی بلڈنگ کے باہر توحیدی شاہین موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہال کے اندر تشریف لائیں، تاکہ یہ عظیم الشان بیان جو کہ توحید و سنت کنونشن کا لاجواب اور مرکزی بیان ہے اس کو آپ سماعت کر سکیں۔ حضرت علامہ خضر حیات بکروی صاحب۔ نعرہ تکبیر، حق جمعیت اشاعت توحید و سنت، نوجوانان توحید و سنت، شیر اشاعت حضرت مولانا خضر حیات بکروی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ قابل قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، آج کا یہ توحید و سنت سے معنون کنونشن، اس کے انعقاد پر شہزادہ اہل سنت اور ان کے رفقاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات کی بنا اور اس کائنات کا مقصودی مسئلہ باعث تخلیق کائنات وہ مسئلہ توحید ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مقدس نے کئی مقامات پر بیان کیا کہ اس کائنات کا مقصد تخلیق، کائنات کیوں معرض وجود میں آئی، اس کا اصل مقصود وہ ہے التوحید الخالص۔ سورۃ الطلاق کے آخر میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ 7 آسمان 7 زمینیں یعنی 14 طبق اللہ رب العزت نے پیدا کیے، اور ان میں اپنے قدرت کا کرنٹ اور امر کو نازل کیا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کو بیان کیا۔ ایک چیز اہمیت توحید اور دوسری چیز ہے حقیقت توحید۔ اہمیت یہ ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں اور آسمان و زمین کے جو کچھ یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان میں جو کچھ ہے
سب پیدا کیا دو بنیادیں سمجھانے کے لیے۔ ایک بنیاد ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اس کائنات کی ہر چیز پر تصرف صرف رب العالمین کا، اور کائنات کے ہر ذرہ کو علم محیط، ہر چیز جاننے والا، ہمادان، یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ فرمایا یہ مقصد ہے، اور اسی مضمون کو سورہ احقاف میں بیان کیا، اور وہاں انداز اور رکھا۔ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، سورۃ الطلاق میں یتنزل الامر بینہن، اور یہاں ما بینہما الا بالحق، فرمایا 14 طبق آسمان و زمین، اس کے پیدا کرنے کا مقصد تھا بالحق، لِإِظْهَارِ الْحق، حق کو واضح کرنا اور اس حق کو ظاہر کرنا۔ یا اللہ وہ حق کیا تھا جس حق کو ظاہر کرنے کے لیے آسمان بنے، جس حق کو ظاہر کرنے کے لیے زمینیں بنی، جس حق کو ظاہر کرنے کے لیے سمندر، دریا، سورج، چاند، ستارے، بحر و بر کی ساری مخلوقات یہ پیدا ہوئی۔ وہ حق کیا ہے؟ فرمایا لہو دعوت الحق الا بالحق، لہو دعوت الحق، وہ حق یہ ہے کہ پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ پکار کے لائق ہونا یہ صرف رب کا خاصہ ہے، رب کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ لہو دعوت الحق اللام للاختصاص، لہو تقدیم للحصر، الحق اللائق بالدعا، اور معنی یہ ہے کہ ہر پکار کے لائق ہونا یہ صرف رب العالمین کا خاصہ ہے۔ یہ حق تھا، اس حق کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے عجیب جملہ لکھا بھی اور ارشاد بھی فرمایا کہ یہودی کہا کرتے تھے کائنات حضرت عزیر کے لیے بنی، عیسائی آئے انہوں نے کہا کائنات حضرت عیسیٰ کے لیے بنی، اور ان کی اگلی نسل آئی انہوں نے کہا کہ کائنات 5 تن پاک کے لیے بنی، ان کی اگلی نسل آئی انہوں نے کہا کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی۔ آج سن لو قرآن مقدس کا بیان یہ ہے، یہ کائنات کسی شخصیت کے لیے نہیں بنی، یہ کائنات نہ حضرت عزیر کے لیے بنی، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے بنی، نہ 5 تن پاک کے لیے بنی، اور اس کائنات سے مقصود یا باعث تخلیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، اس کائنات کا باعث تخلیق ہے تو وہ ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ کائنات کا باعث تخلیق یہ ہے، مقصود کائنات یہ ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہا کرتے ہیں کتاب فطرت کے سربرق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ میں نے کہا غلط شعر نہ پڑھ، اصل شعر یہ ہے کائنات فطرت کے کتاب فطرت کے سربرق پہ پیغام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سربرق پہ پیغام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ اصل مقصود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی توحید ہے، تو توحید یہ بناء الکائنات ہے، اس کائنات کی بنیاد ہے، اور اللہ نے انبیاء کو بھیجا اسی توحید کے لیے۔ کائنات کو میرے رب نے توحید کا سٹیج بنایا، اور یہ سٹیج توحید ہے، اور اس سٹیج پہ اللہ رب العزت نے اپنے خطیب بھیجے۔ اللہ رب العزت نے اس سٹیج کا افتتاح کرتے ہوئے خود فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو، اس کا خود افتتاح کر دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کائنات کے سٹیج پہ اپنے خطیب بھیجے، معصوم خطیب بھیجے، شان والے خطیب بھیجے۔ فرمایا ہر پیغمبر آیا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہو لا الہ الا انا فاعبدون۔ سارے پیغمبر یہی دعوت لے کے آئے کہ کائنات والو لا الہ الا انا، میرے اللہ رب العزت کا یہ پیغام کہ رب کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ایک ایک پیغمبر کی دعوت، پھر حضرت نوح کی دعوت، حضرت ہود کی دعوت، حضرت صالح کی دعوت، حضرت شعیب کی دعوت، حضرت موسیٰ کی دعوت، حضرت ہارون کی دعوت، حضرت ابراہیم کی دعوت، حضرت اسماعیل کی دعوت، ایک ایک پیغمبر کی دعوت، پھر انبیاء کرام کی زبانی دعوت، عملی شہادت اسی پہ رہی، عملاً بھی اور قالن بھی، زبانن بھی اسی مسئلہ کو بیان کیا۔ کبھی عمل کے رنگ میں اس دعوت کو ظاہر کیا، کبھی قال کے رنگ میں اس دعوت کو ظاہر کیا، کبھی حال کے رنگ میں اس دعوت کو ظاہر کیا۔ 7 لاکھ تقریباً انبیاء کرام علیہم السلام یہ اللہ کے وہ منتخب خطیب تھے جن کو اللہ نے اس سٹیج توحید پہ بھیجا، اور ہر پیغمبر کی دعوت کا مرکزی نقطہ رہا لا الہ الا اللہ۔ اور پھر آسمانوں سے کتابیں آئیں، وہ آسمانی کتابیں اسی مسئلہ الہ کا نصاب تھی، کبھی تورات کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی صحائف کی شکل میں، وہ سب کی سب اسی لا الہ الا اللہ، اسی توحید کے نصاب کے طور پہ نازل ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں کتاب اپنے آخری محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشرف الکتب، خاتم الکتب، قرآن مقدس کو نازل کیا، اور فرمایا میرے محبوب کائنات کو بتلا دے، اے کائنات والو قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ قل انما یوحا الی، یہ انما بھی حصر کا، انما بھی حصر کا، اور یوحا میں پورا قرآن ہے۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو بتلا دے، اے کائنات والو میں محمد مصطفیٰ پر جو 30 پاروں کی شکل میں یہ کتاب آ رہی ہے، قرآن آ رہا ہے، اس پورے قرآن میں مسئلہ ایک ہی ہے۔ اس پورے قرآن میں مسئلہ ایک ہے، انما یوحا الی۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا الہ ایک ہے، مسئلہ بھی ایک، الہ بھی ایک۔ جہاں میرے شیخ القرآن نے فرمایا کہ یہ کیا مسئلہ ہوا، یہ ایک ہی مسئلہ آیا۔ سورۃ البقرہ میں امام رازی نے 2000 سے زائد مسائل بیان کیے، آل عمران آگے چلتے جاؤ لاکھوں مسائل ہیں، تو یہ قرآن نے کیا کہا؟ مسئلہ ایک آیا اور کوئی مسئلہ نہیں۔ قیامت کا مسئلہ ہے، نبوت کا مسئلہ ہے، معجزات کا مسئلہ ہے، حجیت حدیث کا مسئلہ ہے، تقلید کا مسئلہ ہے، اور بڑے مسائل قرآن نے بیان کیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اور یہاں قرآن نے کہہ دیا انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ مسئلہ صرف ایک ہے،
تو میرا شیخ بولا مخدوم مسئلہ ایک ہے، مخدوم مسئلہ ایک ہے، باقی سارے مسائل اسی مسئلے کے خادے میں۔ نماز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مظہر ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی مسئلے کے مظاہر ہیں، اور نبوت، رسالت کا مسئلہ اسی مسئلے کا ستھرا بیان ہے، صحابہ کی عظمت کا مسئلہ اسی مسئلے کا وہ سٹیج ہے، ازواج محمد مصطفیٰ کا مسئلہ وہ دائی کے متعلقات ہیں، قیامت کا مسئلہ، قیامت کس چیز کا نام ہے؟ اہل توحید اور اہل شرک کے عملی فرقان، عملی فرق کا نام ہے، اور قیامت اسی توحید کے مشاہدے کا نام ہے۔ جنت کس چیز کا نام ہے؟ جہنم کس چیز کا نام ہے؟ جنت اہل توحید کے انعام کا نام ہے، جہنم توحید کے منکروں کی سزا کا نام ہے۔ ایک ہی مسئلہ، انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ سورۃ ہود میں اللہ رب العزت نے شروع میں قرآن کی عظمت ذکر کی اور ساتھ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہ قرآن کیوں آیا؟ بے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ امام رازی نے لکھا اس مقام پہ لا مقصودہ من ھذا الکتاب الشریف الا الحرف الواحد۔ اے کائنات والو، قرآن مقدس کا مقصد، قرآن کا ہدف، قرآن کا مشن، قرآن کا اصلی نقطہ، مرکزی نقطہ اس کتاب کا ایک ہی حرف، ایک ہی ہدف ہے، اور وہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اے کائنات والو، اللہ رب العزت کے سوا ما فوق الاسباب جاننے والا بھی کوئی نہیں، کرنے والا بھی کوئی نہیں، سننے والا بھی کوئی نہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، رب کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، رب کے سوا داتا کوئی نہیں۔ اس لیے سن لو، یہ لاہور کی علی حجویری داتا نہیں، یہ علی حجویری ہے۔ داتا وہ ہے جس کی شان ہے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ داتا وہ ہے جس کی شان ہے الذی لا یموت، اور جس پہ موت آ جائے وہ داتا نہیں، اور جو داتا ہو اس پہ کبھی موت آ نہیں سکتی۔ قرآن مقدس کا ہدف یہی، آگے امام رازی کا جملہ ہے، اور لاہور کے مفتیوں کو سنانا چاہتا ہوں، مولویوں کو سنانا چاہتا ہوں، جن کی ساری تحقیقات تحت سرہ تک ہے۔ کتاب الاستنجاء، کتاب استحاضہ، کتاب الحیض ہے، حیضی مفتیوں سنو۔ امام رازی نے لکھا کہ من صرف عمرہ فی غیرہ من المسائل، جس آدمی نے اس مسئلہ کو بیان نہیں کیا، ساری زندگی کتاب الحیض پہ رہا، کتاب الاستحاضہ پہ رہا، ساری زندگی اس کے مسائل تحت سرہ چلتے رہے، اور یہ جو محل تھا دل، کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان اور توحید کا گھر دل کو بنایا۔ ایک آدمی ساری زندگی مسائل پہ رہا، اور ساری زندگی کوئی شیخ الحدیث بنا رہا، کوئی شیخ التفسیر بنا رہا، کوئی مفتی اعظم بنا رہا۔ امام رازی کہتی ہیں قد خواب و خسرا، وہ برباد ہو گیا، اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اگر مسئلہ توحید کو بیان نہیں کیا، اس کے سارے علوم اس کے لیے باعث لعنت بن جائیں گے۔ قد خواب و خسرا۔ آج ہمیں کہتے ہیں ہر جگہ پہ توحید، ہر مجلس میں توحید، اور ان کو تو کئی بے بدتمیز یہ بھی کہتی ہیں
انہوں توحید دا حیدہ ہو جائے، انہوں توحید دا حیدہ ہو جائے، ہر جگہ پہ توحید۔ فرمایا لا مقصود من حاضر کتاب شریف، اور فرمایا قل ہذہ سبیلی سبیلی منہاجی و سنتی، میرے محبوب بتلاؤ اے کائنات والو، ہذہ سبیلی، میں محمد مصطفیٰ کا مشن، منہاجی، میرا منہاج، میرا طریق، میرا نسب العین، ہذہ، میرے پیر ولی کامل ابن تیمیہ وقت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا فرماتی ہیں قل ہذہ سبیلی، فرمایا اے جڑا رستہ سورہ یوسف جو گزر کے آئے، ہذہ اے جڑا رستہ سورہ ہود تو گزر کے آئے، کہ میرے پیغمبر سورہ ہود تھی اللہ تعبدو الا اللہ، ہذہ سورہ یوسف تھی امر اللہ تعبدو الا ایاہو، فرمایا یہ ہے میرا راستہ، قل ہذہ سبیلی، اور اس کا اجمال ادعو الی اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ کائنات کی بنا مقصود کائنات وہ مسئلہ توحید ہے، اور نمبر 2 روح کائنات وہ بھی مسئلہ توحید ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس فی الارض، کیا ہے فی الارض، الال ارض نہیں، فی الارض، الال ارض نہیں، توجہ ہے میری طرف، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک اس زمین کے اندر ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہو۔ توجہ ہے؟ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا زمین کے اندر موجود ہو، فی الارض۔ ایک مسئلہ تو پتہ چلا کہ یہ مسئلہ توحید روح کائنات ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی پتہ چلا جو کہتے ہیں انبیاء کرام انہی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار تلاوتیں کر رہے ہیں، وہ ظالم قیامت کا منکر ہے۔ لا تقوم الساعہ، میرے محبوب نے فرمایا اگر ایک امتی بھی اللہ اللہ کرنے والا زمین کے اندر موجود ہو قیامت نہیں آ سکتی۔ میرا سوال یہ ہے اگر خود امام الانبیاء مدینہ منورہ کی زمین کے اندر یا دیگر انبیاء اسی زمین کے اندر اللہ اللہ کر رہے ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہوں اور ذکر اذکار کر رہے ہوں، پھر قیامت کیسے آئے گی؟ تو جو آدمی انبیاء کو حیات دنیاوی مان کر اس زمین کے اندر زندہ مانتا ہے وہ ظالم قیامت کا منکر ہے۔ یہ فروعی مسئلہ ہے، قیامت کو ماننا فروعی مسئلہ ہے، اصولی مسئلہ ہے۔ فیصلہ کر لو، قیامت کا منکر مسلمان ہوگا نا جو قیامت نہیں مانتا، تو ویسے بھی یہ مارکا تو ویسے بھی قیامت نہیں مانتے۔ انہوں تو لکھا ہے کہ جو حیات قیامت کو ملنی ہے ہم اب مان رہے ہیں، تو پھر قیامت نہ ہوئی۔ لکھا ہے باقاعدہ کتابوں میں کہ جو حیات قیامت کو ملنی تھی
اگر اب ہم مان لیں تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا جو حیات قیامت کو ملنی تھی اگر آج تم مان لو تو حرج یہ ہے کہ تم قیامت کے منکر ہو، کیونکہ قیامت کا نام ہے یوم البعث، یوم البعث۔ اور حضرت شیخ الہند نے معنی کیا ہادہ یوم البعث، یہ دن ہے جی اٹھنے کا۔ بعث کا معنی ہوتا ہے مردے کا زندہ ہونا، اور قیامت کا نام ہے یوم البعث۔ اگر یہ قبر والے اب زندہ ہیں، روحیں آ گئی، سنتے دیکھتے ہیں، پھر تو یوم البعث اور کوئی نہیں، ابھی یہ زندہ ہو چکی ہے۔ اور اگر قیامت حق ہے اس کو یوم بعث ماننا ہوگا، اور یوم بعث اس صورت میں بن سکتا ہے کہ عقیدہ اشاعت التوحید کا ہوگا کہ روحیں قیامت کے دن ان ابدان کے اندر واپس آئیں گی۔ خیر تھوڑا سا مسئلہ کڑوا بن گیا، لیکن مصیبت یہ ہے کچھ ہمارے ساتھی کہہ دیتی ہیں اور جی اشاعت التوحید کا امتیازی مسئلہ الہ ہے۔ میں نے کہا کوئی شک نہیں، ہم تردید نہیں کرتے، اشاعت التوحید کا امتیازی مسئلہ الہ، لیکن کون سا مسئلہ الہ؟ جو نبیوں نے بیان کیا۔ کون سا مسئلہ الہ؟ جو انبیاء نے بیان کیا، مولوی والا نہیں، پیر والا نہیں، دوست بزرگ والا نہیں، اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے۔ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، مولوی بنائے، ڈنگر بنائے، دریا بنائے، پہاڑ بنائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ اے ابو جہل علی توحید ہے، سورہ یونس پڑھ، اتنی وہ بھی مانتا تھا۔ اور جو نبیوں والی توحید ہے، نبیوں والا مسئلہ الہ ہے، کعبہ کے رب کی قسم، یا اس کے شروع میں مسئلہ حیات ہے یا آخر میں مسئلہ حیات ہے۔ نبیوں کا مسئلہ الہ، مسئلہ سما اور حیات کے بغیر بیان ہوئے ہی نہیں۔ دیکھ جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم باپ کے سامنے ہے، تب بھی کہتے ہیں یا ابت لما تعبدو۔ اگدے نے مسئلہ سما کیوں چھیڑ دیں جی؟ کہتے حضرت ابراہیم دے زمانے جو تو سہادر دی پارٹی جو منائی، انہاں بھی آکھا۔ اور جب قوم کے سامنے گئے اور کیا کہا؟ حل یسمعونکم اذ تدعون، حل یسمعونکم اذ تدعون۔ او میری قوم والو، پہلے مسئلہ سما، پہلے مسئلہ سما سنتی جب تم ان کو پکارتے ہو۔ آگے وہ آکھنے لگے بل بالان دے ازرا بستے، انہاں کے اتھے ساڑھے اکابر دے اختلاف ہے، بل اس گال نورامن دے۔ اے مسئلہ سما نہ چھیڑ۔ آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں یار مسئلہ الہ بیان کرو، سما کی کیا ضرورت ہے، حیات کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا تو نے مسئلہ الہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم وہ مسئلہ الہ بیان کرتے ہیں جو ابراہیم خلیل نے بیان کیا، اللہ کے نبیوں نے بیان کیا، اور جو نبیوں نے مسئلہ الہ بیان کیا اس کے یا شروع میں یا آخر میں وہ بغیر سما کی نفی کے وہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا، وہ بیان ہو نہیں سکتا۔ دیکھ وہ حضرت ابراہیم ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ فرمایا اے کائنات والو، اللہ لا الہ الا ہو، آگے پھر مسئلہ یاد آ گیا، الحی، اللہ وہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں، الحی دلیل اول، اس لیے اس کے سوا الہ کوئی نہیں، لا الہ الا ہو، لا حی الا ہو، اس کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں۔ اور سورہ حامی مومن ابھی میں نے حوالہ دیا ہو، والحی لا الہ الا ہو فادعوہ۔ اور نبیوں نے جو مسئلہ الہ بیان کیا اس میں یہ سما حیات آتا ہے، اور جو ملا بے ایمانی کرتا ہے اس کو مسئلہ
الہ سے جدا کرتا ہے۔ ہم مولوی والی بات نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں اللہ کے نبیوں والا مسئلہ الہ۔ سورہ نال اٹھا، کیا فرمایا؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم پہلے کیا ذکر کیا؟ رب کے سوا جن کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اموات غیر احیاء، مردے ہیں جن میں جان نہیں، وما یشعرون، اور نہیں شعور رکھتے، ایانا یبعثون، کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، الہکم الہ واحد، پتہ چل گیا الہ تمہارا الہ ایک ہے۔ وہاں پر بھی مسئلہ حیات پہلے ذکر کیا، مسئلہ الہ بعد میں ذکر کیا، اس لیے یاد رکھ لو انبیاء کی دعوت یہی ہے، جب مسئلہ الہ بیان ہوگا سماع کی تردید کرنی پڑے گی۔ اگر کہتے ہیں میں مسئلہ الہ بیان کرتا ہوں اور سماع کی تردید نہیں کرتا، یہ دو نمبری کر رہا ہے، ایسے دو نمبر خطیب کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ اگر مسئلہ الہ بیان کرنا ہے تو پھر مسئلہ سماع اور مردوں کے سننے کی تردید کرنی پڑے گی۔ توجہ ہے؟ اس کائنات کی روح کائنات، جانے کائنات، وہ مسئلہ توحید ہے۔ جب تک توحید کا مسئلہ اس کائنات میں موجود رہے گا، رب العالمین اس کائنات کو ختم نہیں کریں گے، اور جس دن یہ روح نکل گئی کائنات مردہ ہو جائے گی۔ ایک آدمی بھی، یہاں پر بھی ذرا توجہ فرما لیجئے، لوگ سمجھتے ہیں کثرت نجات کا سبب ہے، بندے زیادہ ہوں، اور رب العالمین کے ہاں کیا معیار ہے کہ پوری کائنات میں اگر ایک بندہ ہو اس مسئلہ الہ کو ماننے والا تو اللہ فرماتے ہیں میری کائنات آبادی کے قابل ہے۔ پورے آسمان و زمین میں صرف ایک آدمی ہو تو کائنات آباد ہے۔ اور مولوی بیچارہ ڈرتا ہے اگر میں نے مسئلہ بیان کیا مقتدی کم ہو جائیں گے، لوگ کم ہو جائیں گے۔ جہاں قلت کثرت نہیں، مسئلے کو دیکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ مسئلہ ہے جو سب انبیاء کی دعوت، سب اولیاء کی دعوت، سب کتابوں کا مرکز اور سب کا بنیادی نقطہ یہی مسئلہ ہے، اور قیامت کے دن یہی مسئلہ ہوگا جس پر نجات کے فیصلے ہوں گے۔ قیامت کے دن جو جس قدر اس مسئلے پر محنت کرنے والا ہوگا، جو جس قدر اس مسئلے کو بیان کرنے والا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو اس کے مناسب درجات عطا کریں گے۔ اسی مسئلے پر رفتیں ملیں گی۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اہل توحید کے سنگ زندگی، انہی کے سنگ مرنا اور انہی کے سنگ قیامت کے دن اٹھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔